میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، سعادت الدارین میں ہے، ایک بار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دوسرے پر اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ چنانچہ دوسرے شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس پر مدعا علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مہربانی فرمائیں اور اونٹ کو طلب فرما کر اسی سے حقیقت حال دریافت کریں۔ مجھے اللہ عز و جل کی ذات پر قوی امید ہے کہ وہ اونٹ کو قوت گویائی عطا فرما دے گا، لہذا دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب اونٹ حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر وہ اونٹ بول اٹھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول برحق ہیں، اس میرے مالک کا ہاتھ قطع نہ فرمائیں، کیونکہ مدعی اور دونوں گواہ یہ سب منافق ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے ہاتھ کٹوانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے استفسار فرمایا، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب اللہ عز و جل نے آپ کو اس مصیبت سے بچایا؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے کہ بیٹھتے اٹھتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے اس عمل پر قائم رہیں، اللہ تعالی آپ کو جہنم سے اسی طرح بری کر دے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے بری فرما دیا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور و امام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان سنیں گے اور انشاءاللہ اپنا ایمان مزید تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر اس کی اصل صورت کو بالکل بدل دیا گیا تھا۔ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا اور قتل و غارت گری میں یہ مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کے پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا اور نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے۔ ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیر تھا۔ ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ڈوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پسر حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل جہان کے لیے ہادی اور رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور شریف بامطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا، رب حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری کیا ہی خوب نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بنا کر ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا۔ ادھر حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تو کیا ہوئی، کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ، وہ آگ جسے انہوں نے 1000 سال سے جلائی تھی، وہ الحمدللہ ہمارے آقا کی آمد پر خود بخود بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف تو کیا لائے، الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے الحمدللہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور کرینہ عطا کر دیا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا اور ہر طرف الحمدللہ عز و جل ہدایت کا نور پھیلتا چلا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو سن کر آئیے ہم اپنے ایمان کو اور تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، اثناء راہ پانی ختم ہو گیا، قافلے والے شدت پیاس سے بیتاب ہو گئے اور موت ان کے سر پر منڈلانے لگی۔ الحمدللہ کرم ہو گیا، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی اور سرکار نامدار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب نے گھیر لیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ فام حبشی غلام اونٹنی پر سوار جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک شخص اونٹنی پر سوار جا رہا تھا۔ لوگ اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مالک کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور ارشاد فرمایا آؤ پیاسوں اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر پھیر دیا، یعنی اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن و منور ہو گیا۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور اس معجزے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی الحمدللہ روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو اس کے مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، بولا میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ اس کے مالک نے کہا کہ وہ تو سیاہ اور کالا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ مالک نے جب سارا واقعہ سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ صلو علی الحبیب علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے روشن اس قدر پر انوار تھا کہ سرکار علیہ السلام جس طرف نظر فرماتے، جس طرف تشریف لے جاتے، سرکار علیہ السلام کے نورانی رخ روشن سے اندھیرے دور ہو جایا کرتے۔ حضرت سیدنا انس بن ابی عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دست انور پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے تو خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ دارمی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا کہ گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں سے نور نکل رہا ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور سوئی بھی مل گئی۔ اسی پر استاد زمن
مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلا دی، مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے وہ ساری خوبیاں اور سارے معجزے عطا فرمائے جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو مختلف عطا کیے تھے۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر علم عطا فرمایا، ارے علم غیب سے نوازا، اس کی بھی کیا خوب شان ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مشکات شریف میں ہے حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ظہر کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے، پھر اترے اور نماز پڑھا کر پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر اترے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ دیتے رہے۔ تو اس ایک دن کے خطبے میں ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ان چیزوں اور باتوں کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو ہم صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم وہی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک علاوہ نماز کے اوقات کے برابر دن بھر خطبے میں مشغول رہے اور سامعین سنتے رہے، اور اس خطبے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات، تمام چیزیں اور تمام باتوں کی سامعین کو خبر دے دی۔ اور صحابہ میں سے جس نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ اتنا ہی بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ قیامت تک کے کروڑ واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دن بھر کے خطبے میں بیان فرما دیا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور ساعیس گھوڑے کی زین باندھ کر درست کرتا تھا، اتنی دیر میں آپ ایک ختم زبور شریف کی تلاوت فرما لیتے تھے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت اتنے کم عرصے میں کر لیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے جامع ہیں، اگر دن بھر میں قیامت تک کے احوال اور واقعات بیان فرما دیں تو اس میں کون سا تعجب کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بہت سے معجزات اور کمالات سے نوازا اور تمام انبیاء اور رسولوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممتاز فرما کر سید الانبیاء اور افضل الرسول بنایا، اسی طرح علمی کمالات میں بھی آپ کو وہ کمال بخشا کہ ما کانا وما یکون، یعنی روز اجل سے قیامت تک کے تمام علوم کا خزانہ آپ کے سینے نبوت میں بھر دیا۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ مشکات شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا تو اس نے مجھ سے فرمایا اوپر والی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ تو ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر خداوند عالم عز و جل نے اپنی قدرت کی ہتھیلی کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتیوں کے درمیان پایا اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کو جان لیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش فرما دیا کہ میں تمام دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق بھی ہیں کہ تمام جن و انس اور ملائکہ کے علوم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس کس معجزے کا بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ تمام معجزے جمع فرما دیے جو سابقہ انبیاء کرام کو الگ الگ عطا فرمائے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے معجزے جب بیان کیے جائیں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سرکار علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو دن پلٹ آیا، سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جانور بولنے لگے، سرکار کا حکم پا کر درخت چلنے لگے، پتھروں نے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور سرکار علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اس میں یہ بھی تھا کہ بکری کی ہڈیوں پر سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو مردہ بکری الحمدللہ زندہ ہو گئی۔
سرکار علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات اور وہ کمالات عطا فرمائے کہ سرکار کا لعاب دہن اگر کسی پانی میں گر جائے اللہ تعالیٰ اس کنویں میں برکت عطا فرما دے، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے اور اس پانی میں اتنی برکت ہو جائے کہ سارے لوگ سیراب ہو جائیں۔ سرکار علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے اس میں یہ بھی تھا کہ سرکار علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ سارے کے سارے قافلے والے سیراب ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپا معجزات ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے ہاتھوں میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہم نے سنا۔ یاد رکھیے اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے احوال سے باخبر ہے۔ اب امتیوں کو غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں یقیناً یہ سارے اعمال ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ارے جب آقا ملاحظہ فرما رہے ہو تو غلام کو کب زیبا دیتا ہے، غلام کو کب زیبا دیتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے۔ سرکار ملاحظہ کر رہے ہو تو غلام کو کب زیبا دیتا ہے کہ وہ نمازیں قضا کرے، وہ فلمیں ڈرامے دیکھے، وہ گانے باجے سنے، وہ جو ہے یہود و نصارہ کی نقل کرے، وہ گناہوں بھری زندگی گزارے۔ یہ کب زیبا دیتا ہے جب سرکار علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہوں تو غلام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اعمال بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں اور یقیناً ان غلاموں کے اعمال کو دیکھ کر ہمارے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال اللہ عز و جل کی نافرمانیوں والے ہیں، جن کے اعمال گناہوں والے ہیں۔ ارے جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں اس سے ہمارے آقا علیہ السلام ناراض اور رنجیدہ ہوتے ہیں، اور جو امتی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ارے سنتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے، اپنی زندگی اتباع رسول میں، محبت رسول میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہوئے ارے جو گزارتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام اس سے خوش ہو کر اپنی نوازشات کی بارشیں اس پہ فرماتے ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں دعوت اسلامی عطا فرما دی۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ ایسا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جام پی کر دامن مصطفیٰ سے ایسے لپٹ جائیں گے کہ انشاءاللہ زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اور انشاءاللہ محبت رسول، عشق رسول کے صدقے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماحول کو اپنائیے، اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کی سنتوں سے سجائیے۔ آئیے جلدی جلدی آ جائیے، دیری نہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات جو اپنے اپنے شہروں میں ہوتے ہیں شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر اختیار کیجیے، علم دین حاصل کیجیے، اس پر عمل کیجیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا ہے۔ یہ ماحول، یہ دعوت اسلامی، یہ امیر اہل سنت کی غلامی
اور یہ امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر دامن مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔